صل علی سیدنا و مولانا محمد. اور اچھے طریقے سے کرو. مشقتیں ہیں. سیدھا مکہ جاتے ہیں آپ الحمدللہ عمرہ یا حج تحقیق بعد میں. طواف کرنا ہے. طواف معمولی عمل نہیں ہے اور ساری دنیا میں ایک ہی جگہ ہونے والا یہ عمل ہے. اس کے علاوہ یہ عمل دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. یہاں تک کہ روض اقدس میں سلام تو ہوتا ہے, درود تو ہوتا ہے, صلاۃ تو ہوتا ہے, طواف نہیں ہوتا. خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے. آج کل کیا سمجھائے ہم کچھ لوگوں کو. اگر سمجھانے کے لیے ہم مثالیں دیں, قرآن اور حدیث کے حوالے دیں, تو لوگ کہتے ہیں دیکھو حضرت ہے نا ایک مسلک والوں کو ٹارگیٹ بنائیں, فلاں کریں. ٹارگیٹ کیوں بنائیں؟ ایمان بچا رہے ہیں. قبروں کا طواف ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ سجدہ ہو رہا ہے قبروں کے پاس. وہاں ایمان کی حفاظت اور عقیدوں کی مضبوطی کے لیے روض اقدس کے سامنے بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والوں کو وہاں کھڑنے والے علماء اور پولیس والے کہتے ہیں کہ دعا یہاں نہیں, سلام یہاں ہے, دعا قبلے کے طرف منہ کر کے خدا سے مانگا کریں. جبکہ میں نے ایک وہاں کے عالم سے پوچھا, روض اقدس کے سامنے چہرہ کر کے, مواجہہ کر کے, چہرہ کر کے دعا کرنے سے دعا بھی قبول ہوتی ہے. دعا کے قبول ہونے کے مقامات میں سے ایک مقام کیا ہے معلوم؟ نبی کا روضہ اگر ادھر ہے تو چہرہ ادھر کر کے دعا کرنے سے بھی دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے. انہوں نے, میں جب پوچھا ان سے, کیونکہ لکھا ہے کتاب میں, بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر روضہ اقدس کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں تو قبر مبارک میں نبی بھی آمین کہتے ہیں. آقا کے حیات پر ہمارا ایمان ہے, حیات النبی. قبر مبارک میں اپنے جسم کی سلامتی کے ساتھ, گارنٹی کے ساتھ اگر کوئی باحیات ہے تو وہ پیارے آقا ہیں. اس کے علاوہ کسی کے جسم کی گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. سلام سنتے بھی ہیں. اور جب آقا ہیں تو آقا کے قبر مبارک کے بازو ابو بکر بھی ہیں اور ابو بکر کے قبر کے بازو عمر بھی ہیں, تو آقا کا اثر وہ بھی برابر باحیات ہیں. اسی لیے تو سلام کرنے کا حکم ہے. واقعے میں آتا ہے ایک مرتبہ مسجد نبوی 40 دن بند ہو گئی. کتنے دن؟ 40 دن مسجد نبوی بند ہو گئی. دروازے دریچے سب بند. آخری دروازہ بند کر رہے تھے, اندر حضرت سعید ابن المسیب تھے, بہت بڑے فقیہ, معطا امام مالک حدیث کی ایک کتاب ہے اس کے حافظ. دروازہ بند کر کے چلے گئے, حضرت اندر رہ گئے. خدا کا نظام تھا یہ, اگر وہ بھی نہ ہوتے تو نبی کا مصلی, نبی کا ممبر خالی رہ جاتا. ظاہر میں خالی تو نہیں رہتا, فرشتے آباد ہوتے. 40 دن کے بعد جب دروازہ کھولے تو حضرت سعید ابن المسیب پوری سلامتی کے ساتھ, صحت اور تندرستی اور عافیت کے ساتھ باہر نکل رہے. حالات سازگار ہو گئے, لمبا واقعہ ہے, حالات سازگار ہو گئے. حضرت سعید کو دیکھ کر لوگ پریشان ہو گئے, حضرت آپ کب سے ہیں؟ حضرت کہاں سے گئے؟ جب بند ہونے کا وقت آیا اس وقت نماز کو گیا. دشمنوں نے اندر سے مسجد خالی کر کے آخری دروازہ بند کر رہے تھے, اس وقت میں نے موقع پا کر مسجد ہی کے اندر ٹھہر گیا. اب دروازے دریچے سب بند تو مسجد اندھیری. حضرت کو پوچھا گیا کہ حضرت آپ 40 دن سے بھوکے؟ نہیں, دربار رسالت کے صدقے میں مجھے آسمان سے رزق اترتا تھا. حضرت ضرورت پیش نہیں آئی. حضرت نے فرمایا نادان
دنیا کا کھائے گا ضرورت ہے، آسمان کا کھائے گا ضرورت نہیں ہے۔ جنت کے کھانے پینے میں پیشاب پاخانہ نہیں ہے، یہاں سے زیادہ وہاں کھائیں گے پھر بھی نہیں، یہاں سے زیادہ وہاں پئیں گے، وہ بھی پئیں گے۔ اس کا مطلب ہے انتظار بہت ہے آپ کو، وہ بھی کہ تو سمجھے، وہ بھی پئیں گے۔ یہاں ایک 2 گلاس پانی پی لیے تو ضرور پیشاب کی حاجت، وہاں نہیں۔ جنت میں نہ کوئی باتھ روم ہے، نہ واش روم ہے، نہ بیت الخلا ہے، نہ ککس ہے، کچھ نہیں۔ حضور سے صحابہ نے پوچھا، آپ فرماتے ہیں ایک ایک پیالہ 40 لیٹر دودھ کا ہوگا، کوئی ضرورت نہیں پیش؟ نہیں یا رسول اللہ، نہیں پیارو، کھانے پرندے، گوشت، مچھلیاں، کوئی نہیں، پھر ہاضمہ کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ڈکار نکلے گی کھانے کے بعد، وہ ڈکار میں بدبو بھی نہیں ہوگی، مشک کی خوشبو ہوگی۔ یہاں ڈکار دیے تو پورا ماحول خراب، ڈکار ہوگی اور ڈکار میں مشک کی خوشبو ہوگی، وہ ڈکار ہی کھانے کا ہاضمے کا سبب ہوگا۔ سبحان اللہ، ڈکار ہی کیا ہوگا؟ کھانے کا ہاضمے کا سبب ہوگا، کیونکہ وہاں کے کھانے میں حاجت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حضرت سعید ابن المسیب کو مسجد نبوی کے اندر کھانے کا انتظام کرتے تھے، اللہ کے نبی کے گھر کو آباد کرنے کے لیے۔ اب پورا اندھیرا ہے، رات اور دن میں کوئی فرق نہیں محسوس ہو رہا ہے۔ بطور خاص عشاء اور فجر کی نماز کا وقت معلوم کرنا بہت مشکل ہے۔ ظہر اور عصر اور مغرب معلوم کر لے سکتے ہیں تھوڑے بہت سوراخوں سے، لیکن عشاء اور فجر کا وقت معلوم کرنا مشکل ہے۔ حضرت سعید سے پوچھا گیا، سعید حضرت آپ کو نمازوں کے اوقات کا پتہ کیسے چلتا تھا؟ حضرت سعید نے فرمایا، پیارو اندھیرے میں تو ضرور تھا، لیکن نور نبوت کا اجالہ تو محسوس ہوتا تھا۔ اذان کا وقت، جب نماز کا وقت آتا تھا، روضہ اقدس سے اذان کی آواز آتی تھی۔ نماز کا جب وقت آتا تھا، روضہ اقدس جالیوں کے اندر سے پتہ نہیں کہ کون دیتے تھے، ابو بکر دیتے تھے کہ عمر دیتے تھے یا خود پیارے آقا دیتے تھے۔ وہی میں یہ واقعہ پڑھ کر سوچا، اللہ سعید تمہارے کانوں کی سماعت پر قربانی، تمہارے آنکھوں کی سماعت پر قربانی۔ آج بھی حرمین شریفین کے اذانوں میں یہ مزہ ہے، تو پھر صحابہ کے دور میں بلال کی اذان کا عالم کیا ہوگا؟ اور سعید نے تو روضہ اقدس کے اندر کی آواز سنی ہے، تو اس اذان کا عالم کیا ہوگا؟ اور میں بارہا کہتا ہوں، کب کہا نہیں کہا معلوم نہیں، موزن صاحبہ بھی کیا گریڈ سے آ کو اترتے معلوم۔ اس مرتبہ تو خالی امامہ کو دیکھنے کے واسطے مسجد نبوی کے سلر میں گیا میں، لیکن مؤذن صاحب سے ملاقات ہوئی، دل چاہا کہ ایک فوٹو لوں، لیکن اچھا نہیں لگا۔ کیا گاڑی میں آئے معلوم؟